بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس درس میں ہمیں بچے کے نر یا مادہ، لڑکا یا لڑکی ہونے اور ماں یا باپ سے مشابہت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن اس وقت جو درس شروع ہو رہا ہے اس میں اور اذان کے وقت میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل پر گفتگو کر سکیں، لہذا قرآن اور حدیث کے دو بڑے عجیب و غریب معجزات علمیہ کا اختصار کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اس اختصار کو پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ دو باتیں آج کے سائنس میں ہم دیکھتے ہیں، بہت ایک معروف چیز ہے جس پر غور نہیں کرتے، کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے فنگر پرنٹس، انگلیوں کے نشانات، بسمات الاصابع جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، انگلیوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ آپ غور سے دیکھیں تو دقیق قسم کے، باریک قسم کے خطوط ہوتے ہیں ہر شخص کے انگوٹھے، انگلی اور ہتھیلیوں پہ۔ پورے جسم میں مسامات ہیں ہی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں اتنے سارے انسان ہیں، ملینوں شخصیات، لیکن ایک انسان کا انگلیوں کا نشان دوسرے انسان کے انگلیوں کے نشان سے پورا میل نہیں کھاتا۔ یہ نشانات کچھ دائرہ نما، قوس کی طرح یا دائرے کی شکل میں، لکیروں کی شکل میں ہوتے ہیں، ہر انسان کے الگ الگ۔ اور صرف انگلیوں کے نشانات ہی نہیں، بلکہ ہر انسان کی، اب یہ چیز جو انگلیوں کے نشان کا فرق ہے اس کی وجہ سے دیکھیے مجرمین کی پتہ لگانے میں یا انسان کی تعیین کے سلسلے میں گورنمنٹ ریکارڈز میں بھی اب تھمب نشان لیا جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے مقامات پر تو حاضری کے لیے بھی جو ہے انگوٹھے کا نشان لگایا جاتا ہے۔ جس نام کے ساتھ اس کا جو نشان محفوظ ہے اسی کو وہ مشین ایکسپٹ کرتی ہے۔ بینکوں میں پیسے نکالنے کے لیے آدھار کارڈ اور دوسرے سرکاری کاغذات میں بھی گویا حکومتیں اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک شخص کا جو انگلی کا نشان ہے وہ اس کی پہچان ہے۔ موبائل میں بھی لاک لگانے کے لیے یہ سسٹم دیا گیا ہے۔ انگلیوں کے نشان کا یہ بالکل گویا مسلمہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی الگ الگ بو ہوتی ہے۔ پولیس کے پاس تربیت یافتہ ایسے کتے ہوتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے جرم کیا تو جائے واردات پر مجرم کی کچھ چیزیں اگر دستیاب ہو جائیں، اس کا کچھ سامان مل جائے یا کوئی اور شکل میں کسی انسان کی کھوج اور تلاش ہو، اس کا کوئی سامان دستیاب ہو، تو اس کتے کو سونگھا دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑا جاتا ہے، تو وہ اس کی بو کو محسوس کرتا ہوا دور تک اس کا تعاقب کرتا ہے، جو اس بو کا مالک ہوتا ہے یا جو اس کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی بو الگ الگ ہے۔ اب یہ چیزیں آج کے زمانے میں جو ایک مسلمہ حقیقت کی طرح، قدرت کے ایک نظام اور عجوبے کی طرح لوگ برت رہے ہیں اور توجہ نہیں دیتے، آپ حیرت کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز انگلیوں کے نشان سے متعلق جس آیت کی طرف سے استدلال اہل علم نے کیا ہے وہ سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ قرآن نے لا اقسم بیوم القیامہ والی آیتوں میں پڑھتے جائیے، تو اللہ نے آگے کہا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان ایسا سمجھتا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے۔ یہ کفار کا یا بعث اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے میں جو لوگ شک شبہات اور اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دے رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں سڑ گل جانے کے بعد مٹی میں مل گئی، گل گئی، سڑ گئی تو ہم پھر سے پیدا نہیں کر سکیں گے، تو کیا وہ ایسا سمجھتا ہے؟ ہڈیاں تو دور کی بات، ہڈیاں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کا کے پور تک کو درست بنا دیں۔ اس کی انگلیوں کا کنارہ، پور کہتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے جوڑ، بڑی ہڈیاں نہیں، چھوٹے چھوٹے جوڑ، اور پور کا ایک معنی ہوتا ہے انگلیوں کا کنارہ۔ انگلیوں کا کنارہ یہ بھی درست کر دیں۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں نسویہ بنانا پر،
جو قرآن کے اعجاز علمی انگلیوں کے نشانات کی طرف ایک بڑا دقیق اور پیارا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ شیخ محمد علی الصابونی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے پوروں کو بھی پیدا کر دیں گے، ہڈیوں کو تو چھوڑو، پوروں کو بھی پیدا کر دیں گے. ہاں، النسویہ بنانا، نخل کا بنانا نہیں کہا بلکہ نسویہ کہا. تسویہ کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک کرنا، درست کرنا. اب آج کی سائنس یہ ہم جانتی ہے کہ جب ٹھیک کیا جائے گا، ایک انگلی کا پور اگر کٹ جائے تو اس کو پھر سے بنانے جب پورا ٹھیک کب ہوگا؟ جب نہ صرف یہ کہ ہڈی، چمڑی، ناخن ٹھیک ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقوش بھی متعین ہو جائیں، یعنی جو اس پہ لکیریں، خطوط ہیں، ہاں اس کے جو نشانات ہیں جس کو ہم انگلیوں کا نشان کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوگا. تب ہم کہیں گے تسویہ ہے یا النسویہ بنانا کا معنی پایا جائے گا. اس وقت کا انسان ان نشانات، ان لکیروں اور خطوط کے بارے میں گہری معلومات یا آج کی تحقیقات کے اعتبار سے یہ جانکاری نہیں رکھتا تھا کہ ہر انسان کے ہاتھوں پر خطوط ہوتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ایک کے دوسرے سے میل بھی نہیں کھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک انسان کے جو پور ہیں ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. شیخ محمد علی الصابونی التفسیر الواضح المیسر میں فرماتے ہیں کہ اے بلا نجمعها ونحن قادرون علی ما هو اعجب من ذلك، کہ کیوں نہیں ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز چیز کو کرنے پر، جو آپ کے لیے حیرت کی بات ہے، انسانوں کے لیے ہاں اس پر بھی قادر ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات پر. اور وہ کیا ہے کہ ہم ان خطوط، ان لکیروں کو، ان دائروں کو، ان نقش و نگار کو بھی جمع کر دیں جو انگلیوں کے پور میں پائے جاتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے آگے شیخ محمد علی الصابونی نے کہا کہ یہ قرآن کے علمی معجزات میں سے ایک ہے جس تک جدید علم پہنچ سکا، جدید علمی تحقیق اور سائنسی تحقیق جہاں پہنچ سکی ہے. چنانچہ آگے انہوں نے کہا فقط ثبت علمی یعنی سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انگلیوں کی چمڑی یہ دقیق قسم کے، باریک قسم کے خطوط، لکیروں، نشانات سے جو ہے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس پر پورے خطوط سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ دقت و باریکی میں انتہا درجے کی، متناہیۃ فی الدقہ، انتہائی دقیق قسم کی ہوتی ہیں. ما ہوا اعلی شکل، جو کہ یا تو اقواس قوسوں کی شکل میں ہوتی ہیں یا دائرہ نما شکل میں ہوتی ہیں. تو کچھ قوس کی شکل میں، کچھ ٹیڑھی، کچھ لمبی، ہاں مختلف شکلوں کی ہوتی ہے. آگے اور حیرت انگیز بات کیا ہے؟ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ لَا يُمْكِنُ أَن يَتَشَابَهَ إِنسَانٌ فِيهَا مَعَ آخَرَ. یہ جو خطوط اور نشانات، لکیریں انگلیوں میں پائی جاتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کے یہ خطوط اور نشانات کسی دوسرے انسان سے بالکل ہو بہو مشابہت ہو. اگر کبھی کوئی ایکاد ہو جائے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. ہاں کروڑ لوگوں میں کسی دو کا اگر ملے، ابھی تک تو مجھے یہ علم نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بفرض محال اگر ایسا ہو بھی تو یہ ایکسیپشن شمار میں نہیں ہوتا، ہاں استثناء جو ہے وہ گنتی میں نہیں آتا. تو کتنی حیرت انگیز بات ہے ہاں کہ ایک کا دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتا. ہاں ولذالک، اب آج تو انگلیوں سے آگے بڑھ کے ڈی این اے ٹیسٹ اور یہ سب بھی آ گیا ہے، جس کا اشارہ بھی آپ کو ملے گا قرآن و حدیث میں. ہاں یعنی انسان کی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے جب ہم مادہ منویہ اور مرد اور عورت یا دونوں کی مشابہت سے متعلق اگلے درس میں گفتگو کریں گے تو وہاں یہ اشارہ گویا آپ کو مل جائے گا. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے دنیا انٹرنیشنل لیول پر، ہاں حکومتی سطح پر یہ بات، یعنی یہ اعتماد کیا جاتا ہے اور یہ ایسی چیز مانی گئی ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان سے دوسرے انسان کی تمیز اور شناخت ہو جائے. میں نے ابھی جو شروع میں کہا کہ انگوٹھے کا نشان یا انگلیوں کے نشان کے ذریعے سے لوگوں کی پہچان کی جاتی ہے. اب کارڈ پر اور یہ جو ہمارے یہاں کمپیوٹر سسٹم کے مطابق جو کسی کی شناخت کے لیے معلومات محفوظ کر لی جاتی ہے، وہ ڈیٹا اور وہ ساری چیزیں اس میں ضبط کر لی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر انگلیوں کا نشان بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، جس سے لوگ الگ ہو جاتے ہیں. والاعجاز فی الآیہ، اس آیت کے اندر معجزے کا جو پہلو ہے، علمی طور پر جو اعجاز اور معجزہ ہے، وہ یہ کہ جو تعبیر آئی ہے، جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کہ ان مسویہ بنانا، جو میں نے ابھی کہی کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کی پور کو، بنان کی واحد بنانا، ہم ان کی انگلی کے پور کو ٹھیک ٹھاک اور درست کر دیں گے.
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور کو پیدا کریں گے، بلکہ یہ کیوں آپ کہا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت باہرہ، عظیم الشان قدرت کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شکل اور اسی حیات میں انسان کے ایک ایک عضو اور چھوٹے سے چھوٹی چیز کو ٹھیک ٹھاک بنا کر لوٹا دے گا جس پر کہ وہ دنیا میں موجود تھا، جس پر کہ اس کی انگلیاں اور اس کے اعضاء و جوارے تھے، یہاں تک کہ انگلیوں کے جو نقوش اور نشانات تھے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے بنا دے گا، پھر سے پیدا کر دے گا۔ یہ اس کے لیے کوئی بعید بات، اس کی قدرت سے کوئی دور بات نہیں ہے، ساری چیزیں اس کی قدرت میں ہیں۔ یہ قرآن کا ایک پہلو، اس کے گویا معجزے کا۔ ایک دوسرا جو میں نے کہا کہ انگلیوں کے نشانات کے الگ الگ ہونے کی طرف اشارہ اس میں موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان کی بو ہوتی ہے، جس کی واضح دلیل موجودہ سائنس اور تجربہ، جس کو ساری دنیا قبول کر رہی ہے کہ کتے بو سونگھ کر اس بو کے جہاں سے نکل رہی ہے یا جو صاحب بو ہے، خوشبو یا بدبو والا، اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کی الگ الگ بو ہوتی ہے۔ اگر کتا کچھ سونگنے کے بعد کسی انسان کے پاس پہنچے تو پولیس والے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ کتے سے غلطی ہو، بو کسی اور کی ہو اور پہنچا کسی اور کے پاس۔ ایسا شاذ و نادر ہی کبھی ہوا ہوگا یا کسی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، ورنہ یہ مانا جاتا ہے کہ جو چیز اسے سنگھائی گئی ہے اسی کی بو کے مالک کے پاس وہ کتا پہنچتا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہر شخص کی۔ یہاں قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اس بو کا اگرچہ معجزاتی طور پر تذکرہ ہے، لیکن یہ اشارہ موجود ہے جو آج سائنس یا تجربہ اور ہمارا مشاہدہ دیکھ رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ یوسف میں ہے، جب ان کے بھائی آخری بار گئے اور انہوں نے اپنی شناخت ان پر ظاہر کر دی اور پہچان جب ہو گئی ان کے درمیان کہ یہ ہمارا بھائی ہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ جاؤ اور یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب اس کے بعد وہ قمیص لے کر ان کا بھائیوں کا یہ قافلہ وہاں سے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قافلہ، بھائیوں کا یہ گروہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ابھی مصر سے نکل رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کہاں رہ رہے ہیں، روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، یہ آدمی میں جو ہے اس کے حواس جو ہے ٹھکانے نہیں رہے، تو حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں، یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبت میں پڑے ہوئے۔ اب یہ یہاں آیت کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا احساس، علم پہلے سے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو جانکاری تھی اور جسے بھائیوں سے چھپا رکھا تھا کہ وہ زندہ ہیں، اور انہی کی جستجو اور تلاش میں بھیجا تھا، علم پہلے سے تھا یہ اس بات کا۔ لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام یا ان کا کوئی سامان آ رہا ہے، یہ مصر سے بیٹے نکل رہے ہیں اور یہاں ان کو بتا دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر۔ میں اپنی طرف سے کوئی تشریح کروں، کیلانی صاحب کا ایک حاشیہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہا ادھر یہ قافلہ، کہہ رہے ہیں کہ ادھر یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر سینکڑوں میل دور کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے جدا شدہ بیٹے یوسف کی بو محسوس کرنے لگے، مگر جب ان کے پاس ہی ان کی بستی کے ایک کنویں میں پڑے رہے، اس وقت اس کا علم نہ ہوا۔ جب حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈالا اس وقت حضرت یعقوب کو معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی خبر مل رہی ہے کہ ان کی قمیص نکلنے پر کہ ان کی بو آ رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کا اتنا ہی علم عطا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا خبر دی، جب خبر نہیں دی تو انہیں معلوم نہیں ہو سکا، اور اس وقت عطا کرتا ہے جب چاہتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تمام تر واقعات میں اللہ کی مشیت ہی کام کرتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صبر و تحمل
اور توکل علی اللہ کا پورا پورا امتحان لیا. پھر جب اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اس کے ثمرے کا وقت آیا تو ملاقات سے پہلے ہی سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک وجدانی کیفیت طاری کر دی یا وحی سے مطلع کر دیا، مگر اس کیفیت کا آپ گھر والوں سے کھل کر اظہار کرنے سے بھی ہچکچا رہے تھے. اور جب کہی تو اس انداز سے کہی کہ اگر تم لوگ یوں نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بہکی باتیں کرنے لگا. تو بات یہ ہے کہ مجھے آج یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم بہکی بات نہ سمجھو تو یہ میرا احساس ہے کہ ان کی خوشبو آ رہی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاں، چنانچہ گھر والوں نے ویسی ہی باتیں کی جیسا کہ آپ کو اندیشہ تھا. یعنی گھر والوں نے آپ کی اس گفتگو کو سیریسلی یا حقیقت پر مبنی مان کر قبول نہیں کیا، بلکہ یہی سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ یہ حالات اور پس منظر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کی بات پر ان کو یقین نہیں، اعتماد نہیں تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ان کی جو ظاہری معلومات تھی اس کی روشنی میں کوئی بھی انسان ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان باتوں کے تعلق سے اسی طرح سوچتا کہ یوسف علیہ السلام کو رخصت ہوئے تو سالوں گزر چکے ہیں، آج تک آپ یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو ان کو اس بات کا اندیشہ تھا اور انہوں نے جواب میں یہی کہا. کہنے لگے کہ یوسف کا ذکر تو تم اکثر کرتے ہی رہتے ہو، اس کی محبت، اس کے زندہ ہونے اور اس سے دوبارہ ملنے کا یقین تو تمہارے دل میں گھر کر چکا ہے. ہاں، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کی خوشبو بن کر تمہارے دماغ میں آ رہی ہیں. یوسف سے والہانہ محبت مختلف تخیلات کی صورت میں تمہارے دل و دماغ میں گردش کرتی رہتی ہیں، اور وہی تخیل ہمیں بتانے لگتے ہو. یعنی گویا یہ انسانوں کی ایک نفسیات اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے جواب میں کہ ایک آدمی بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں محبت یا غور و فکر کرتا ہے تو اس کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے. ہاں، آج کل اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کچھ ہیولے بھی نظر آتے ہیں، ہیلونیشن وغیرہ جو کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، کہ وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہے جس کو انسان بہت زیادہ سوچتا ہے، زیادہ تھکاوٹ میں، نشے کی حالت میں یا کسی فکری دباؤ کے تحت انسان کو ایسی کچھ تصویریں اور عکس نظر آتے ہیں. بہرحال یہ پورا معاملہ، اس آیت کے تناظر، اس کا اصل مقصود جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آئی. یہاں بظاہر کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے، ہم جب اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف کے جسم کی بو ہے، مخصوص بو ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر کہاں سے، سینکڑوں میل اور کلومیٹر دور سے پالی. کیا آج کوئی کتا یا کوئی جانور بھی اتنی دور سے کسی بو کو پاتا ہے کیا؟ آپ کو اس گفتگو میں وقت بہت کم ہے. ہاں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے خبر دی یا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص یا شخصیت کی بو آپ تک پہنچائی. آپ کو خبر دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوشبو پہنچائی، بطور معجزہ ہو یا بطور خبر. جب جو بھی چیز حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی پہنچا ہو، اور آیت کا جو صحیح معنی ہے وہ اپنی جگہ اس کی ہدایت کی شکل میں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن لفظی طور پر قرآن کی آیت نے یہ جو ذکر کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی بو اور خوشبو ہوتی ہے. ابھی ہم نے کتے کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک چیز سونگھ کر بو والی شخصیت تک پہنچ جاتا ہے، لمبا چاہے کتنا لمبا فاصلہ ہو، سونگتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک بوٹی گھر میں کسی مقام پر رکھیے، زیادہ دیر نہیں گزرے گی، چونٹیوں کی قطار آپ کو لگے گا کہ وہاں پہنچ گئی، جبکہ اس سے پہلے، بوٹی کے گرنے سے پہلے دور تک، یا شکر یا میٹھی چیز کے گرنے سے پہلے دور تک چونٹی کا وجود آپ کو دکھائی نہیں دیتا. اس چونٹی کو اس بات کا کیسے احساس ہو گیا کہ اتنی دور پر ایک ہماری غذا والی چیز موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی میں یہ حادثہ دیا ہے کہ بہت دور سے وہ اپنی غذا کو محسوس کر لیتی ہیں، سونگھ لیتی ہیں. تو اس میں گویا یہ بھی ایک معجزہ ہے جو جانوروں کے پاس، جانوروں میں صرف چونٹی کے اندر یہ بات نہیں ہے. ہاں، آپ دیکھیے آم کھائیے، ایسی مکھیاں جو آم کے ناموجودگی میں موجود نہیں ہوتی، آم کے وجود کے ساتھ وہ آپ کو ارد گرد دکھائی دینے لگتی ہیں. ہاں، ایسے اور بھی کئی کیڑے مکوڑے ہیں کہ ان کی غذا، ان کے استعمال کی چیز یا بو والی چیز
آپ کے آس پاس پائی جائیں گی، تھوڑی دیر میں وہ وارد ہو جاتے ہیں، نزول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کے اندر یہ صلاحیت دی، یہ صلاحیت ان کی قوت شامہ کی شکل میں، سونگھنے کی قدرت کی شکل میں، چونٹی میں، مکھی میں اور بعض دوسرے جانوروں میں جو پائی جاتی ہے، دور دراز سے اپنے شکار تک پہنچتے ہیں۔ گدھ کتنی دور سے لاش کو تاڑ لیتے ہیں اور بہت بلندی پر جو ہے رہتے ہوئے جو ہے اب لاش تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، کئی پرندے ایسے ہیں جو پانی کی بڑی اونچائی سطح پر جو ہے وہ اڑتے رہتے ہیں اور پانی کی سطح پر آنے والی مچھلی کو تاڑ کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ٹھیک نشانے پر جا کر چونچ میں دبا لیتے ہیں۔ یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ان جانوروں اور پرندوں کو، جو ان آیتوں اور ایسی بہت سارے دوسرے قرآن و حدیث کے بیانات میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہاں ضمنی طور سے ہم جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو کا تذکرہ حضرت یعقوب نے کیا، گویا اس میں ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ اور بیان موجود ہے کہ ہر انسان کی بو ہوتی ہے، خوشبو یا بدبو بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کی ایک ایسی بو ہوتی ہے جو دوسرے انسان کی بو سے الگ ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے انگلیوں کے نشانات ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں، ایسے ہر انسان کی بو بھی الگ الگ ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم پولیس کے کتوں کی شکل میں کرتے ہیں کہ کتا سونگھ کر چیزوں کو صاحب بو تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرآن کے علمی معجزات میں شمار کیے جانے کے لائق ہے اور بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اگر انسان غور کرنا چاہے اور ماننے والا، انصاف پسند اس کا دل و دماغ ہو، تو ان بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حقانیت کو، اس کے علیم و خبیر ہونے کو اور اس کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو برملا تسلیم کرے گا۔ 1400 سال پہلے انسانوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، سائنسی تحقیق اس معیار کو پہنچی ہی نہیں تھی کہ وہ ان باتوں کو جان سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اور قرآن نے اپنے اشارات، ہدایات اور دلائل کے ضمن میں ایسی بہت سی چیزیں بیان کی جس کا ہم کچھ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔